بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیٹ نے مجھے کیسے برباد کیا، سعودی لڑکی کی کہانی اپنی زبانی۔ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے، مگر میں اپنے شہر کا نام یا اپنا نام نہیں بتاؤں گی، مجھے آپ اپنی بہن سمجھ لیں۔ میری ایک سہیلی نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میری وہ سہیلی ان لوگوں میں سے ہے جو انٹرنیٹ کا باکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اس نے میرے دل میں اس دنیا کو دیکھنے، اسے جاننے اور استعمال کرنے میں رغبت و شوق کو خوب بھڑکا دیا۔ اس نے مجھے تقریباً 2 ماہ میں ہی یہ سب کچھ سکھلا دیا کہ انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب میرے شوق کا یہ عالم ہو گیا کہ میں باکثرت استعمال اس کے گھر جانے لگی تھی۔ میں نے اس سے چیٹنگ کرنا سیکھ لیا۔ میں نے یہ بھی سیکھ گئی کمپیوٹر کو کیسے کھولنا اور انٹرنیٹ میں کیسے داخل ہونا ہے۔ ان 2 ماہ کے دوران میری اپنے شوہر سے ہر وقت جنگ چھڑی رہتی کہ وہ گھر میں انٹرنیٹ لگوائے، لیکن وہ اس چیز کے خلاف تھا۔ یہاں تک میں نے اسے یہ کہہ کر قائل کر لیا کہ تمہارے کام پر چلے جانے کے بعد میں بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں اور سخت اکتاہٹ میں مبتلا رہتی ہوں، خصوصاً جب ہم گھر والوں سے بھی دور رہیں۔ میں نے دلیل یہ دی کہ میری تمام سہیلیوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے، وہ اسے استعمال کرتی ہیں، میں کیوں استعمال نہ کروں اور ان سے گپ شپ نہ کروں، جبکہ وہ ٹیلی فون سے بہت سستا ہے۔ آخرکار میرا شوہر قائل و رضامند ہو گیا، مگر کاش کہ نہ ہوا ہوتا۔ میں نے روزانہ اپنی سہیلیوں سے چیٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرے شوہر کو میری طرف سے کوئی شک و شکایت اور پریشانی نہ رہی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلتا، میں دیوانہ وار شدید شوق و شغف کے ساتھ انٹرنیٹ کی طرف لپکتی۔ میں کئی گھنٹے تک طویل اوقات کے لیے بیٹھی رہتی۔ اب تو میں یہ تمنا کرنے لگی کہ میرا شوہر زیادہ سے زیادہ باہر رہا کرے۔ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہوں اور اس نے بھی میرے کسی معاملے میں کبھی کمیوں پیشیوں کوتاہی نہیں برتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کی مالی حالت میری بہنوں اور سہیلیوں کے مقابلے میں پتلی تھی، مگر وہ میری سعادت و خوشی کے لیے بھرپور محنت دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے۔ مرور ایام اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں محسوس کرنے لگی کہ انٹرنیٹ میرے لیے زیادہ سے زیادہ دل بہلانے کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں اب اپنے والدین کو ملنے کے لیے جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہ لے رہی تھی، جبکہ اس سے قبل ہم ہر 15 دن بعد ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب کبھی اچانک میرا شوہر گھر داخل ہو جاتا تو میں گھبرا اٹھتی اور انٹرنیٹ میں موجود ہر چیز کو کچھ اس افراتفری میں بند کرتی کہ اسے میرے فعل پر تعجب ہوا کرتا تھا، لیکن اسے مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ میں انٹرنیٹ پر کیا کرتی ہوں اور اس سے کس طرح دل بہلاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک چھوٹی سی بات ہو، یا شاید یہی غیرت ہے کہ ایک دن جب اس نے لائیو چیٹ کرتے ہوئے کسی کی آواز سن لی تھی، جس سے میں اپنی تمام تر احتیاطی کوششوں اور ہوشیاریوں کے باوجود اسے چھپا نہ سکتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کبھار مجھ پر خفگی کا اظہار کرتا رہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ انٹرنیٹ حصول معمولات کا وسیع میدان ہے، لیکن یہ وقت ضائع کرنے کا باعث بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں روز بروز نت نئے لوگوں سے چیٹ کی گرویدہ و دلدادہ ہوتی گئی۔ بچوں کی تربیت و پرورش کا مسئلہ میں نے نوکرانی پر ڈال دیا۔ یہ تو میں جانتی ہی تھی کہ میرا شوہر کب گھر آتا ہے، لہٰذا اس کی آمد سے پہلے میں کمپیوٹر و انٹرنیٹ سب آف کر کے رکھ دیا کرتی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے اپنے بناؤ سنگار سے لاپرواہی برتنا شروع کر دی تھی۔ اس انٹرنیٹ میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنے شوہر کے گھر آنے پر بند سور کر اچھی صورت اختیار کر لیا کرتی تھی، لیکن اب میرا بناؤ سنگار کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا۔ میں انٹرنیٹ کی اس حد تک دیوانی تھی کہ اپنے شوہر کے سو جانے پر چپکے سے چوری چھپے اٹھ کر انٹرنیٹ کمپیوٹر والے کمرے میں چلی جاتی اور اس کے اٹھنے کے وقت سے پہلے چپکے سے دوبارہ بستر پر آ دپکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اسے شدید احساس ہو گیا کہ میں انٹرنیٹ پر بلا وجہ وقت ضائع کرتی رہتی ہوں، لیکن وہ مجھ پر ترس کھاتا رہا کہ بیچاری اکیلی ہے،
والدین اور بہن بھائیوں سے بھی دور ہے اور میں اس کے مشفقانہ جذبات سے خوب ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ اس بات پر ناراض ہوتا کہ میں بچوں کے بارے میں لاپرواہی برت رہی ہوں، اور اس بات کو لے کر اس نے مجھے کئی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، جس پر میں جھوٹ موٹ رونے لگتی اور اسے کہتی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد گھر میں کیا ہوتا ہے، میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، ان کی تربیت و پرورش پر بڑا وقت صرف کرتی ہوں، مگر یہ ہے کہ سارا دن شرارتیں کر کر کے مجھے تھکا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں ہر چیز سے لاپرواہی، یہاں تک کہ شوہر سے بھی پہلے میری یہ حالت ہوتی کہ میں اس کے گھر سے باہر ہونے کی صورت میں 10ویں مرتبہ اسے فون کیا کرتی تھی اور صرف اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اب جب سے انٹرنیٹ میں گھر میں قدم ڈال لیا اور میری زندگی میں داخل ہو گیا، اب وہ میری آواز بھی نہ سن پاتا تھا، سوائے اس کے گھر میں کسی خاص چیز کی ضرورت پیش آئے۔ اس کو کبھی کبھار فون کرنے کی نوبت آ گئی۔ اب میرے شوہر کو انٹرنیٹ پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ 6 ماہ اسی حالت میں ہی گزر گئے۔ میں نے کئی مستعار ناموں کے ساتھ لوگوں سے تعلقات پیدا کر لیے اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نام مردوں کے ہیں یا عورتوں کے، کہ چیٹنگ کے تھرو جو بھی مجھ سے بات کرتا میں اسی سے بات کرنا شروع کر دیا کرتی تھی، حالانکہ میں جانتی بھی تھی کہ یہ بات کرنے والا مرد ہے۔ ہاں، ایک شخص ایسا تھا جس کی طرف میں بہت مائل ہو گئی۔ مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا، اس کی ظریفانہ گفتگو کے لطائف و نکتے پسند آتے، اس کی باتیں بڑی دلچسپ اور جی کو لبھانے والی ہوتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم دونوں کے باہمی تعلقات گہرے سے گہرے ترین ہوتے چلے گئے۔ ان تعلقات کے قائم ہونے میں 3 مہینے لگے۔ وہ مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنی طرف کھینچتا چلا گیا۔ اس کی گفتگو کے ہر لفظ سے پیار و محبت کے پیمانے چھلکتے تھے۔ اس سے شوق دیدار و دو آتشا ہوتا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ تو اس حد تک خوبصورت نہ ہو، تاہم شیطان انہیں میرے سامنے خوب مزے کر کے پیش کرتا رہا۔ آج تک ہماری ساری کی ساری گفتگو چیٹنگ کے ذریعے صرف تحریری تھی۔ ایک دن اس نے میری آواز سننے کا مطالبہ کیا، جسے میں نے رد کر دیا۔ اس نے بڑا ہی اصرار کیا، حتیٰ کہ پھر اس نے دھمکی دینا شروع کی، اگر میں نے آواز نہ سنائی وہ تحریری گفتگو بھی بند کر دے گا، نہ چیٹ اور نہ ہی میل کرے گا۔ میں نے اس کے اس مطالبے کو ٹالنے اور اپنی رائے پر ڈٹے رہنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس پر قائم نہ رہ سکی، پتہ نہیں کیوں، یہاں تک کہ میں نے حامی بھر لی اور ہم اس پر متفق ہو گئے کہ صرف ایک ہی مرتبہ آواز سے گفتگو ہوگی۔ اب ہم نے آواز والی گفتگو کا ذریعہ اختیار کر لیا۔ اگرچہ مطلوبہ سسٹم اتنا معیاری نہیں تھا، تاہم اس کی آواز بہت ہی پیاری اور اس کی گفتگو انتہائی شیریں اور دل کو مو لینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، لہٰذا تم اپنا موبائل نمبر دو۔ میں نے اس سے انکار کر دیا۔ مجھے تعجب اس کی اس جرأت پر ہوا، جبکہ میں دیر تک اس سے گفتگو کرنے کی ہمت بھی نہ پا سکی۔ اللہ کی قسم، میں جانتی تھی کہ شیطان مردود میرے سر پر سوار تھا۔ وہ مجھے اس کی آواز سنوا کر میرے دین و اخلاق اور عفت و عصمت کے بکھیرنا چاہتا تھا، انہیں بھی چھیننا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا۔ میں نے اس سے فون پر بات کی۔ اس دن میری زندگی میں انحراف و کنج روی شروع ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس راستے پر بہت آگے نکل گئی۔ میں اس سلسلے میں بات کو طول نہیں دیتی۔ جو شخص میرا یہ قصہ پڑھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ میرا شوہر میرے بارے میں لاپرواہ تھا، وہ گھر سے باکثرت غائب رہا کرتا تھا۔ نہیں، بلکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور وہاں سے سیدھا گھر آ جاتا تھا، وہ میری خاطر اور میرے بچوں کی خاطر اپنے دوستوں کے پاس بھی کم جایا کرتا تھا۔ مرور ایام کے ساتھ اور گردش شب و روز نے بعد میں انٹرنیٹ میں روز افزو مہارت حاصل کرتی گئی اور اس سے میرا شغف بڑھتا گیا، حتیٰ کہ میں روزانہ 8 گھنٹے تک انٹرنیٹ پر رہتی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا زیادہ گھر میں رہنا بھی برا لگتا تھا، بلکہ میں اس پر اسے کئی دفعہ الٹی سیدھی بھی سنا چکی تھی۔ میں نے اسے یہ سبق دینے
اور اس سلسلے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی کہ وہ پارٹ ٹائم بھی کوئی کام کر لیا کرے تاکہ قرضوں سے ہماری جان چھٹے اور مختلف قسطوں کی ادائیگی کے لامبتائی سلسلے سے خلاصی ملے۔ واقعی اس نے میری یہ بات بھی مان لی اور اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی چھوٹے سے کاروبار میں حصہ دار بن گیا۔ اس کے بعد تو میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر ہی گزارا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ٹیلی فون اور نیٹ کے کنیکشن کے بلوں پر سٹپٹا جاتے تھے جو بعض دفعہ ہزاروں ریال تک آ جاتے تھے، لیکن وہ مجھے اس سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس آشنا کے ساتھ میرے تعلقات روز بروز گہرے ہوتے گئے۔ جب کئی دفعہ اس نے میری آواز سن لی، بلکہ خوب دل بھر کر سن لی، تو اس نے اصرار و مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے اس مطالبے کی کوئی خاص پرواہ نہ تھی اور نہ ہی میں نے اس سے تعلق منقطع کرنے کی سوچی، بلکہ میں تو صرف اس سے مطالبے پر اپنی خفی ظاہر کر دیا کرتی، جبکہ در حقیقت میں بھی اس کے دیدار کی اس سے زیادہ تمنا رکھتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ اس کا اصرار بڑھتا گیا، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اس کا یہ مطالبہ ایک شرط پر قبول کر لیا کہ ہماری یہ پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ ہم نے باہم یہ عہد و پیمان کر لیا اور پھر ایک مارکیٹ میں ملاقات کی۔ ہم دونوں کے مابین تیسرا شیطان لعین بھی تھا۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ پہلی نظر میں بھا گیا، بلکہ شیطان نے اسے میری نگاہوں میں خوب مزین کر دیا۔ میرا شوہر بدصورت تو نہیں تھا، لیکن شیطان حرام کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ ہم دونوں باہم مل کر اپنی اپنی راہ چلے گئے، مگر اس ملاقات کے بعد ہمارا تعلق روز بروز قوی سے قوی تر ہوتا گیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بال بچوں والی ہوں۔ اس کے بعد بھی اس نے مجھے کئی مرتبہ دیکھا اور ملاقات کی۔ آہستہ آہستہ اسے میرے بارے میں تمام باتیں معلوم ہو گئیں۔ اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ میں اسے اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ بلا آخر اس نے میرے سامنے یہ مشورہ رکھ دیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں، وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے اب روز بروز نت نئے مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح وہ مجھے طلاق دے دے۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کاروباری سلسلے میں 5 دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ بچوں کے ساتھ اپنے میکے والوں سے مل آؤں۔ میں نے سوچا کہ اپنے آشنا سے کھل کر ملنے کا یہ مناسب وقت ہے۔ میں نے اپنے میکے جانے سے انکار کر دیا۔ ناچار میرا شوہر راضی ہو گیا۔ جمعے کے دن وہ 5 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے روانگی کے بعد ایک دن چھوڑ کر اتوار کو ہم نے ملاقات طے کی۔ میں نے اس شیطان صفت شخص سے ایک مارکیٹ میں ملاقات کرنے کا دعویٰ کیا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی اور مجھے مختلف سڑکوں پر لیے گھومتا رہا۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ باہر گئی تھی، اس لیے میں کچھ قلق و اضطراب اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں نے اس سے کہا میں گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر ہے کہ میرا شوہر کہیں فون نہ کرے یا کوئی واقعہ نہ رونما ہو جائے۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس طرح تمہاری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مجھے اس کی یہ بات اور آواز کی ٹون پسند نہ آئی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا وہ دور ہرگز نہ جائے، میں گھر سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھانا شروع کر دیا۔ میں ایسی جگہ پر تھی جسے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ جگہ اندھیری تھی، کوئی باغیچہ یا فارم ہاؤس لگتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ گاڑی کھڑی ہو گئی اور کوئی دوسرا شخص میری سائیڈ کا دروازہ کھول کر مجھے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ رہا تھا۔ تیسرا شخص بھی فارم کے اندر تھا۔ میں نے ایک چوتھے آدمی کو بھی بیٹھے دیکھا۔ اس جگہ عجیب قسم کی بو اٹھ رہی تھی۔ ہر چیز مجھ پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ میں چلائی، روئی، منتیں سماجتیں کر کے اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی اپیل کی۔ میں نے اپنے منہ پر زناٹے دار تھپڑ محسوس کیا اور کوئی آواز مجھ پر چلا رہی تھی۔
اس آواز اور تماچے نے نہ صرف مجھے ہلا کر رکھ دیا بلکہ میں خوف و ہراس کے نتیجے میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ اب میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ کچھ دیر بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں سخت مرعوب تھی۔ میرے سارے جسم پر رعشت طاری تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے رونے نہیں رک رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی میں ڈالا اور میرے گھر کے قریب ایک جگہ مجھے پھینک گئی۔ بھاگم بھاگ گھر میں داخل ہو گئی۔ اب میرا ایک کام تھا، رونا، بس روتے ہی رہنا، حتیٰ کہ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ ہی مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میرا شوہر سفر سے واپس لوٹ آیا۔ میری حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ مجھے زبردستی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے آرام و سکون بخش دوائیں دیں۔ میں نے شوہر سے التجا کی کہ وہ مجھے جلد از جلد میرے میکے لے جائے۔ میں بہت روتی تھی اور میرے گھر والے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میرے شوہر سے کسی وجہ سے ناچاقی ہو گئی ہے۔ میرے والد نے میرے شوہر سے افہام و تفہیم کی کوشش کی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے، کیونکہ میرے شوہر کو دراصل کسی بات کا علم نہیں تھا اور نہ کیس دوسروں کو مجھ پر بیتنے والے سانحہ کی خبر تھی۔ ان گھٹیا لوگوں نے مجھے کس بڑی ذلت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب میں یہ کلمات انتہائی نقاہت کے عالم میں فراش مرض پر پڑھی لکھ رہی ہوں، جو ہو سکتا ہے میرے لیے بستر مرگ بن جائے۔ شاید میری یہ داستان عبرت انٹرنیٹ پر دوستیاں کرنے اور چیٹنگ کی شوقین لڑکیوں کی اصلاح کا سبب بن جائے اور میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔